الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ الفاتحہ یہ پہلی مکمل طور پر نازل ہونے والی سورت ہے. اس سے پہلے بعض دوسری صورتوں کے کچھ حصے تو نازل ہوئے تھے، لیکن مکمل طور پر پوری صورت جو ایک دفعہ نازل ہوئی وہ یہی سورۃ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے مضامین تو بہت مستقل طور پر اور بہت طویل اور بہت عریض اور بہت گہرے مضامین کی حامل ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات سمجھائی گئی ہے وہ ہدایت کی دعا ہے. اور ایک دعا سمجھائی گئی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورتیں اور اس کی خواہشیں اور اس کی تمنائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اسے سمجھایا گیا ہے کہ ایک تمنا کو ساری تمناؤں کا مرکز بناؤ اور باقی تمام ارمانوں اور تمام تمناؤں کو اس ایک تمنا اور آرزو سے قربان کرو. ساری تمناؤں کو جمع کر کے ایک تمنا بناؤ اور وہ ہے ہدایت کی تمنا. اور سیدھا راستہ پاؤ گے اور اس پر استقامت اختیار کرو گے تو گویا تمہیں سب کچھ مل گیا. اور جو سب کچھ تمہیں ملا اور ہدایت نہ ملی تو گویا تمہیں کچھ بھی نہیں ملا. دوسری بات جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کے بعد فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل و انعام کیا. یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور اس راستے پر لوگ چل پڑے تھے، اپنے منزل مقصود کو پہنچ بھی گئے اور انہوں نے انعامات بھی پائے. یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو تمہیں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پر جاؤ. تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ اس راستے پر گئے اور انہوں نے بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی اور انہوں نے بڑے بڑے انعامات بھی پائے اور وہی انعامات تمہارا بھی انتظار کر رہی ہیں. تم بھی اس راستے پر جاؤ تو انعامات پاؤ گے. تیسرا مطلب ان آیات میں یہ ہے کہ صراط مستقیم بنیاد ہے اور صراط الذین انعمت علیہم اس کا پتہ ہے، جہاں سے یہ ہدایت مل جاتی ہے، ان لوگوں کا پتہ. جیسے آپ کو کوئی دوائی تجویز کی جائے تو آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ دوا کہاں ملے گی. دوائی تو یہی ہے لیکن یہ دوا ملے گی کہاں؟ تو صراط مستقیم دوا ہے، علاج، شفا ہے. یہ دوا کہاں ملے گی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ملے گی جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے. اور فضل و انعام جن پر ہوا وہ وہی لوگ ہیں جن پر غضب نہیں ہوا اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ بھی نہیں ہوئے. فضل اور انعام جن لوگوں پر ہوا وہ ان لوگوں سے الگ ہے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی شکلیں، جن کی ظاہری حیثیت ایسی ہو کہ یہ شاید وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا
المغضوب علیہم والضالین ہوں۔ تیسری بات یہاں پہ یہ بھی بتائی گئی کہ رجال اور حق کے درمیان ایک فرق ہے۔ امام غزالی نے اس نقطے کو بڑا اچھی طرح سمجھایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فلان آدمیوں کو جانتے ہیں، وہ جس بات کو حق بتائے ہم اس کو مانیں گے کہ یہ حق ہے، اور وہ جس بات کو غلط کہتے ہیں ہم کہیں گے وہ غلط ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ صراط مستقیم کو پہلے سے سمجھا جائے، اور صراط مستقیم کے مطابق جو لوگ درست راستے پر ہیں پھر ان کا اتباع کیا جائے۔ اس لیے کہ اصل اتباع وہ تو راستے کا اتباع ہے، صراط مستقیم اصل ہے، اور جو لوگ اس صراط مستقیم پر چل کر اپنے منزل تک پہنچے وہ کسی وجہ سے انعام کے حقدار پائے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے، تو پھر فرماتے ہیں ان لوگوں سے نہ بنو جو رجال کو معیار بنا کر حق کو رجال پر تولتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بنو جو حق کو معیار بنا کر رجال کو اسی حق کے مطابق تولتے ہیں۔ حق کی معرفت حاصل کرو۔ وہ کہتے ہیں نحن الذین یعرفون رجال بالحق لا من الذین یعرفون الحق بالرجال۔ حق کو پہچانو، اس کے بعد اہل حق کو پہچانو گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اہل حق کو پہچان لو تو پھر حق کو پہچانو گے، یہ اصولی بات ہے۔ پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم میں یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن نے ان لوگوں میں انبیاء بھی شامل کیا، صدیقین، شہداء اور صالحین کو بھی شامل کیا۔ حالانکہ انبیاء خود بجائے خود حق ہیں، انبیاء خود معیار ہیں۔ انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین امت کے لوگ ہیں، امت کے لوگ۔ پیغمبر حق بھی ہے اور معیار حق بھی ہے، لیکن پیغمبر کے بعد جن لوگوں کو ان میں شامل کیا گیا ان میں شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن صدیقیت اور شہداء اور صالحین کے جو مصداق ہیں وہ تو قیامت تک رہیں گے، ان کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صدیقین جو ہے وہ ان کا دروازہ بھی بند ہے، کوئی صدیق نہیں بن سکتا، کوئی شہید نہیں بن سکتا، کوئی صالح نہیں بن سکتا۔ یہ تینوں وہ لوگ ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین جن کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا اتباع کر کے آپ سیدھے راستے پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ صراط مستقیم کے دائرے کے اندر، صراط مستقیم کے دائرے کے اندر۔ اصل اتباع صراط مستقیم کا ایک بحث یہاں کے لوگوں نے چھیڑی ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ مجھ سے طلب کر لو، تو اس اللہ کے بندے نے یا بے سمجھی میں یا ممکن ہے کسی دوسری غرض سے، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم یہودیوں کا راستہ اور بنی اسرائیل کا راستہ مانگو مجھ سے، اور دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو انعمت علیہم میں انعام کا ذکر ہے، اور انعام کا ذکر تو بنی اسرائیل پر ہے۔
قرآن نے بار بار بتایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس آیت کو بار بار دہراتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اسی سورہ بقرہ میں 2 رکوع میں مسلسل یہ بات آئی۔ اور پھر وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود 2 الگ چیزیں ہیں۔ یہود مغضوب علیہم ہے اور بنی اسرائیل پر تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کا راستہ تلاش کرو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ بھول جاتا ہے کہ انہی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس کو بھی بڑا کوٹ کرتا ہے کہ دیکھو فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے، جب فضیلت دی گئی ہے تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ آگے پھر فرمایا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو گڑبڑ آپس میں نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہ، خوب جانتے ہو کہ حق کو چھپانا جرم ہے اور پھر بھی چھپاتے ہو۔ اس آیت کو وہ پھر آگے سے بھول جاتا ہے۔ پھر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو بیچ کر دنیا کی متاع قلیل کا سودا نہ کرو، یہ بھول جاتا ہے۔ یہ جو وہ بات کہتا ہے کہ یہود الگ ہیں اور بنی اسرائیل الگ ہیں، اس تفریق کا اثر اس بات پر کچھ بھی نہیں پڑتا کہ بنی اسرائیل مغضوب علیہم ہیں۔ کسی زمانے میں بنی اسرائیل بڑے اچھے لوگ تھے۔ قرآن نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ نے ان میں پیغمبر بھیجے، ان کو زمین میں بڑی قدرت اور قوت بھی عطا کی اور نعمتوں کی بارشیں کر دی ان کے اوپر۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کیا۔ یہ کن لوگوں نے قتل کیا؟ وہ یہ فرق کرتا ہے کہ یہود الگ ہیں اور بنی اسرائیل الگ ہیں۔ ہمیں کوئی بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے جن کو قرآن کبھی یہود کہتا ہے، کبھی بنی اسرائیل کہتا ہے، کبھی اہل کتاب کہتا ہے، تو یہ 3 الگ الگ فرقے تو موجود نہیں تھے، وہ تو یہی ایک چیز تھی، ایک فرقہ تھا جس کو کبھی اہل کتاب کہا جاتا تھا، کبھی ان کو یہود کہا جاتا تھا اور کبھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے عنوان سے ان پر نعمتوں کی بارش کی بات کی ہے، بنی اسرائیل ہی کے عنوان پر قرآن مجید نے ان پر لعنتوں کی بات بھی کی ہے۔ بے شمار آیات ہیں، آپ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا لفظ دے رہے، کلک کریں کسی بھی جو بھی شامل آیا، جو بھی آپ کے پاس کوئی نظام ہو، تو آپ کو پوری وہ لسٹ آ جائے گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کا سیاق و سباق دے گا کہ بنی اسرائیل کے لفظ کے عنوان سے یا اہل کتاب کے لفظ کے عنوان سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے یا ان کے بارے میں جو بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے۔ مثلا 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوئے تو اس کے بارے میں قرآن نے بتایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس کے بعد پھر کیا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب انہی بنی اسرائیل کے کفر کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ تو کافر ہیں، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسری آیت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ انہی بنی اسرائیل نے بنایا تھا، اور بنی اسرائیل کے عنوان سے ہی قرآن نے یہ بات بتائی ہے۔ اسی طرح فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا، ان میں 12 نقیب نگران مقرر کیے تھے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میرے عہد کی پابندی کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن انہی بنی اسرائیل کے عنوان سے آگے فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان بنی اسرائیل نے وعدوں کو توڑا، لعناہم، تو ہم نے ان
بھیجی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ہم نے ان کے دلوں کو مزید سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اللہ کی آیات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ہمیشہ تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع پہنچتی رہے گی. یہ بنی اسرائیل ہی کے عنوان سے بتایا گیا. اسی طرح اسی قرآن مجید میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود عام طور پر تو ہم یہود کے عنوان سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن قرآن بنی اسرائیل کے عنوان سے یہ بات کہتا ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب بنی اسرائیل نے تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا تو ہم نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا. سورہ صف آپ پڑھ لیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. یہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا. اور قرآن نے ان پر تبصرہ کیا فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام. یہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ جن کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ صراط الذین انعمت علیہم میں کون لوگ مراد ہے، تو آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد سورۃ النساء کی وہ آیت ہے جس میں یہ بات ذکر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ہمیں جن منعم علیہم جن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ سے طلب کرنے کی سب بات سمجھائی گئی ہے، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جو سورہ النساء میں جس کا ذکر ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے. ظاہر ہے کہ منعم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا ہے وہ لوگ تو نہیں ہو سکتے جو انعام کے بعد جن پر غضب بھی ہوا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بندر اور خنزیر بنا دیے ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ بالکل ان کا جھوٹ بالکل کھل کر سامنے آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤوا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر تمہارے باپ دادا کو تو خنزیر اور بندر بنائے گئے تھے، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. اور اس زمانے میں یہود بنی اسرائیل اور اہل کتاب ان کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، ایک ہی گروہ کے 3 نام تھے. باقی رہی یہ بات کہ ان کو مغضوب علیہم قرآن میں کہا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے کہ علم کے باوجود وہ درست راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر جائے. قرآن نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اور عیسائیوں کو ضالین کہا گیا، گویا کہ ان کا مرتبہ ضلالت میں اور غضب میں ان سے کم ہے، اس لیے کہ وہ خود ٹامکٹوں یا کہتے ہوئے کبھی ادھر کبھی کہتے ہیں خدا 3 ہے، کبھی کہتے ہیں 1 ہے. بیچارے ابھی تک گمراہ ہیں. گمراہ کا مطلب ان کا اصل راستہ گم ہے. کسی نے ان کو راستہ دکھانے کا قابل ہی نہیں چھوڑا. ایسی باتیں ان کے دماغ میں پولس نے ڈالی ہیں. اور آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ منورہ کے دشمنوں میں 2 دشمن بہت بڑے تھے، یہود اور مشرکین، تو پاکستان کے دشمنوں میں بھی 2 دشمن بڑے ہیں. یہود بھی ہمارے دشمن ہیں اور ہمسائے میں مشرکین بھی ہمارے بڑے دشمن ہیں. لہذا اگر ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد وجود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ اقدامات اپنانے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے کیے تھے. اور ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے جو اقدامات تھے ان اقدامات کے بغیر پاکستان کا دفاع نہ یہود سے ممکن ہے اور نہ مشرکین سے ممکن ہے. وہی 2 دشمن اس وقت بھی اور وہی 2 دشمن آج بھی ہمارے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.